یہ کوئی مشغلہ نہیں ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہونے ہی چاہیے کہ جن کے لیے پرائرٹی نمبر 1 یہی ہو کہ اللہ کی طرف سے جو میسج آیا ہے اسے پوری دنیا میں پھیلا دیا جائے, ہر زبان میں پھیلا دیا جائے, ہر طریقے سے دوسروں تک پہنچا دیا جائے. اور یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم قربانی کے درجے پر کام کریں, کنوینئنس کے درجے پر نہیں, آرام کے درجے پر نہیں, کیونکہ کوئی بھی بڑا کام قربانی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور یہ ٹیسٹ ہر ایک کا ہوتا ہے کہ ایک طرف مچھلیاں ابھر ابھر کے آ رہی ہوتی ہیں اور دوسری طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے. اور اس وقت کون کنٹرول کر سکتا ہے, کون صبر کر سکتا ہے ان سامنے آنے والی مچھلیوں پر؟ وہی جو آخرت کا بڑا فائدہ اور جنت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہو, جسے جنت کا شوق سونے نہ دے اور جسے جہنم کا خوف آرام نہ کرنے دے. یہ انتھک جہد مسلسل کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. یہ پیغمبروں کا راستہ ہے, یہ پیغمبروں کے فالوورز کا راستہ ہے. یہ وہ راستہ ہے جس سے امت مسلمہ کو دنیا میں عزت مل سکتی. یہ وہ راستہ ہے جس سے تمام انسانیت کی بھلائی ہو سکتی, کیونکہ ساری مخلوق اللہ کی مخلوق ہے. اس تک اللہ کا پیغام پہنچنا چاہیے, یہ اس کا حق ہے. ہم لے کے اپنے ہی پاس بیٹھ گئے, ہم نے بند کر کے اپنے شیلف میں بند کر دیا اس کو, اور اس کو آگے پہنچانے کی کوشش ہی نہیں کوئی. تو بہرحال بنی اسرائیل کے لیے ایک زبردست ٹیسٹ تھا, لیکن جب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پھر کیا کیا, وہ صبر نہ کر سکے. ایک ہیلا کیا کہ چلو ٹھیک ہے, ہم ہفتے کے دن نہیں مچھلیاں پکڑتے, ہم ہفتے کے دن آنے والی مچھلیوں کو ٹریپ کرنے کا بندوبست کرتے. تو انہوں نے اس طرح کے جال لگائے کہ جو ہفتے سے پہلے لگا دیتے تھے اور اتوار کو, جمعے کو لگا دیتے, اتوار کو نکال لیتے. ساری مچھلیاں ہفتے کے دن اس کے اندر آ جاتی. اور وہ بظاہر کیا کہتے, ہم نے تو معصوم لوگوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہفتے کے دن, یہ تو خود ہی آ گئی تھی. اور آپ کی نیت کیا تھی, کیا اللہ کو پتہ نہیں تھی؟ کیوں لگا رہے تھے جمعے کو جال؟ تاکہ ہفتے کی مچھلیاں پکڑ سکے. مقصد تو مچھلیاں پکڑنا تھا. اس طرح پھر انسان کے اندر کا جو شر ہے وہ اس کو مکاریاں سلجھاتا ہے کہ ہاں کرو اپنی مرضی اور اللہ کو اس چیز پہ راضی کر دینا. پھر انسان کے ڈبل سٹینڈرڈز ہو جاتے ہیں, پھر انسان اس طرح کی ہوشیاریاں دکھانے لگتا ہے. اینی ویز, وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے پتا ہے سب کچھ, کس نے یہ کام کیا تھا, کس نے یہ زیادتی کی تھی. ہم نے ان سے کہا تھا کہ ذلیل بندر بن جاؤ. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا, اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے. اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا چھوڑا. موعظۃ للمتقین, پھر تقویٰ کا ذکر ہے. تقویٰ والے ایسے واقعات اور ایسی سٹوریز سے سبق حاصل کرتے ہیں. تو ہمیں کیا نہیں کرنا, اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی نہیں کرنی کہ ہم ظاہر میں تو اچھے کام کریں لیکن اندر خدا سے نہ ڈریں. تقویٰ انسان کے اندر سے منافقت دور کر دیتا ہے. وہ سب لوگوں کے بیچ میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور وہ اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے. وہ چھپ کے بھی اس کی اطاعت کرتا ہے, وہ سامنے بھی کرتا ہے, وہ جمعے کو بھی کرتا ہے, وہ ہفتے کو بھی کرتا ہے, وہ اتوار کو بھی کرتا ہے. وہ دھوکہ بازی نہیں کرتا, وہ فریب سے کام نہیں لیتا. پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. بنی اسرائیل جو کہ مصریوں کے ساتھ رہتے, مصری گائے کی پوجا کرتے تھے, تو ان کے دلوں میں بھی اس کی بڑی تعظیم تھی. تو جب بنی اسرائیل کو جسمانی آزادی ملی تو اللہ تعالیٰ ان کو ذہنی طور پر بھی آزاد کرنا چاہتا تھا, اور وہ سارے بت توڑنا چاہتا تھا جو ان کے دماغ میں بنے ہوئے تھے. تو اس کے لیے حکم ملا کہ گائے ذبح کرو. ہوتا یہ ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر جس چیز سے محبت کرتا ہے اسی سے آزمایا جاتا ہے, وہی آزمائش بنتی ہے انسان کے لیے. بنی اسرائیل نے دل میں گائے کا بت رکھا ہوا تھا, اللہ نے کہا اسی کو ذبح کرو. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا حکم دیا, کس کو ذبح کرو؟ بیٹے کو, کیونکہ بیٹوں کی محبت بھی, وہ بت بھی ہمارے دل میں ہوتے ہیں. اسی طرح مال کی محبت, باقی چیزوں کی محبت. کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو, گائے ذبح کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا
میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں، کہ تم سے مذاق کروں. پیغمبر مذاق نہیں کیا کرتے. بولے اچھا، اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے، کچھ ڈیٹیلز چاہیے کیسی گائے ہو. ہوتا یہی ہے جو کام ہم نہ کرنا چاہیں پھر اس کی تفصیلات میں پڑ جاتے ہیں. یہ قانون قاعدہ ہے، جو آپ نے نہ کرنا اس کی مین میخ نکالنے لگے پھر کبھی نہیں ہوگا وہ کام. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ درمیانی عمر کی ہو. خود کے لیے سوال کر کے حکم مشکل بنا لیا، لہذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو. پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو. ضرورت ہی نہیں تھی، اللہ نے کوئی خاص رنگ تو نہیں کہا تھا، بس گائے ذبح کرنی تھی جس بھی رنگ کی ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے اور مشکل، جس کا رنگ ایسا شوق ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے. اور کنڈیشن. پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ، اور بتاؤ کیسی گائے چاہیے. ہمیں اس کی تعین میں شبہ پڑ گیا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ابھی بھی کنفیوژن باقی ہے. اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کہتا ہے وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، کام نہیں کرتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے. اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا، کیونکہ اب کوئی چارہ نہیں رہ گیا تو کوئی اور سوال تھا نہیں. پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، اور وہ ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے. وہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے لیکن اب پھنس گئے، کارنر ہو گئے، اس لیے اب انہیں کرنا ہی پڑا. اس سے یہ بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ انسان کو شوشہ بازی نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے احکامات کے اندر بہت بال کی کھال نہیں اتارنی چاہیے. جو حکم سامنے آئے اس کا لے کر اس پر عمل کر لینا چاہیے، اور دین کو سمپل رکھنا چاہیے، بہت زیادہ کمپلیکیشن نہیں اس میں ڈالنی چاہیے. اور اسی لیے زیادہ سوال کرنے سے بھی منع کیا گیا دین کے معاملات میں، کیونکہ جتنے سوال کریں گے اتنی ہی مشکلات کھڑی ہوں گی. اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پہ قتل کا الزام تھوپنے لگے؟ ہوا یہ تھا کہ کسی شخص کو کسی نے قتل کر دیا اور قاتل معلوم نہیں تھا. تو کہا جاتا ہے کہ اتفاق یہ کہ جب انہوں نے گائے ذبح کی تو ان کو ڈر تھا کہ پتہ نہیں کیا عذاب آ جائے گا. اتنے میں قتل ہو گیا، انہوں نے سمجھا کہ ہاں بھائی آ گئی مشکل. لیکن ہوا کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی گائے کے ٹکڑے کو اس مقتول پہ مارنے کا حکم دیا، اور اس سے وہ مقتول جو تھا وہ اٹھ بیٹھا اور اس نے قاتل کا نام بتا دیا. یہ سمجھ رہے تھے کہ گائے کو ذبح کر کے ان کی شامت آئے گی، اللہ نے اسی گائے کو ان کے لیے باعث رحمت بنا دیا اور ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا، کیونکہ یہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی کر رہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب ایک دوسرے کو بلیم کیا جاتا ہے تو پھر وہ سلسلہ کہیں رکتا نہیں، انسان اس کا ریونج لینے لگتا ہے اور پھر وہ چھوٹا فساد بہت بڑے فساد میں ڈھل جاتا ہے. اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ اسے کھول کر رکھ دے گا. اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ. دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو. مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں ان سے بھی کچھ بڑے ہوئے. کیونکہ پتھروں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے. اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے، اس کو سب پتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. ہوتا یہ کہ جب انسان اللہ کی کتاب کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، جب وہ دین میں بلا وجہ بحث مباحثہ کرتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دل سخت ہو جاتا ہے، پھر دین عمل کے قابل چیز نہیں رہتی. لہذا کرنا کیا چاہیے؟ سمعنا و اطعنا. حکم ملا نماز پڑھو، نماز پڑھیں، رزق میں سے خرچ کرو، خرچ کر رہے ہیں. اب اگر انسان بہت زیادہ ڈیٹیلز میں چلا جائے تو عمل سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ زیادہ وقت تو باتوں اور بحثوں میں لگ جاتا ہے. اب جب دل سخت ہو جاتے ہیں نا تو پھر انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ نہ اس کو حق نظر آتا ہے، نہ وہ حق بات کہہ سکتا ہے، اس کا اقرار نہیں کر سکتا، اس کی گواہی نہیں دے سکتا، نہ کوئی وہ اچھی بات سن سکتا ہے، اور پھر نتیجتاً انسان بیکار ہو کر رہ جاتا، کیونکہ دل پر ہی ساری زندگی کا انحصار ہے. یہی وجہ تھی کہ جب ان کے دل سخت ہوئے تو انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی نظر نہ آئی اور وہ ان پر ایمان نہ لا سکے اور بہت بڑی سعادت سے محروم رہ گئے. تو مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ایسے سنگ دل لوگوں سے تم توقع رکھتے ہو کہ اے مسلمانوں
اب کیا ان لوگوں سے تم توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی۔